Islamic or information. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی کو اپنے خاتمے اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند کیا ہے کہ آدمی زندگی جس طرح بھی گزارے لیکن اس کا انجام جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اب موت کا آنا تو یقینی ہے، وقت اس کا مقرر ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم سے اس وقت کو مخفی رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کس وقت ہماری موت آ جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی حالت میں موت آئے جو اللہ کو پسند ہو، نیکی کی حالت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی حالت میں ہو، کسی گناہ کی حالت میں ہماری موت نہ آئے، کیونکہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو قیامت والے دن نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھتے ہوئے کوئی فوت ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، حج کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، جیسا کہ آج کل نوجوانوں میں یہ چیز عام ہے، گانے سننا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طرح فحش ویڈیوز دیکھنا، تو ایسی حالت میں خدا نخواستہ اگر موت آ گئی، بھلے وہ کتنا بھی نیک ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن انجام اس کا یہ ہو گیا تو انجام پر فیصلہ ہوگا اور قیامت والے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام میں لگائے رکھنا، تاکہ ہماری جب موت آئے، ہمارا جب اختتام ہو، خاتمہ ہو، تو ہمارا خاتمہ نیکی کے کام پہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا حسن خاتمہ کی، حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا۔ حسن خاتمہ پر اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، ایک رسالہ چھپتا ہے ملتان سے، محاسن اسلام، اس کے اندر غالباً یہ واقعہ چھپا تھا۔ سعودیہ کے اندر ایک آدمی کو خواب کے اندر ایک فون نمبر دکھایا گیا کہ آپ اس نمبر پہ اس سے رابطہ کریں اور اس بندے کو عمرہ کروا دیں۔ ایک دفعہ خواب آیا، اس نے اگنور کر دیا خواب ہے۔ دوسری دفعہ خواب آیا تو پھر اس نے کسی عالم سے مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا اگر دوبارہ آ جائے یہ خواب تیسری مرتبہ بھی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، پھر آپ رابطہ کر کے اس کو یہ کام کروا دیں، آپ سے اگر استطاعت ہے کروا سکتے ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، تیسری دفعہ پھر خواب آیا، اس نے نمبر نوٹ کیا اور اس پہ رابطہ کیا۔ وہ ایک آدمی کا تھا جو سعودیہ کا ہی رہنے والا تھا اور شہر ریاض جو دارالحکومت ہے سعودیہ کا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ یار میں نے آپ کو عمرہ کروانا ہے۔ وہ ہنس پڑا کہ اللہ کے بندے میں تو مسجد کبھی نہیں گیا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمرہ کروانا ہے۔ میں نے کہا خرچہ میں کروں گا، آپ نے وقت نکالنا ہے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، پھر واپسی کا خرچہ بھی آپ کریں گے، یہ نہ ہو کہ مجھے لے تو جائیں آپ اور کہیں گے واپسی کا خرچہ آپ خود کرو، تو واپسی بھی پہنچانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سارا خرچہ میرے ذمہ ہو گیا، وقت طے ہو گیا کہ آپ فلاں وقت آ کے مجھے یہاں سے لے جائیں شہر ریاض سے۔ وہ آدمی وقت مقررہ پہ پہنچا اور جب دیکھا تو واقعی وہ آدمی شرابی قسم کا اور کلین شیو اور بے دینی میں پڑا ہوا۔ خیر تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو ساتھ لیا اور عمرے کے لیے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ عمرہ کر لیا ہے اور عمرے سے فارغ ہو کر جب واپسی آنے لگے تو یہ آدمی جو ریاض کا رہنے والا تھا، جس کو عمرہ کروایا جا رہا تھا، کہتا ہے میں یہاں حرم میں 2 نفل نہ پڑھ لوں؟ اس نے کہا پڑھ لو۔ اس نے وضو کیا، وضو کر کے نماز شروع کی، یا وضو پہلے تھا تو نماز شروع کر دی، تو سجدے میں گیا تو سجدہ لمبا ہو گیا۔ اب وہ انتظار میں کھڑا ہے ساتھ ہی کہ چلو نماز پڑھتا ہے تو ہم نکلتے ہیں۔ جب سجدہ لمبا ہوا اس نے ہلایا تو دیکھا وہ وہیں نیچے گر گیا، پتہ چلا فوت ہو چکا ہے۔ اب وعدے کے مطابق اب اس نے واپسی تو پہنچانا تھا، اس نے گھر رابطہ کیا، میت واپس پہنچائی اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اسی نمبر پہ رابطہ کیا تو فوت ہونے والے کی بیوی نے اٹھایا، تو اس نے کہا کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس کو جو موت آئی ہے وہ بڑی قابل رشک موت ہے۔ حرم میں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حرم میں وضو اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ایسی موت کی تو لوگ تمنا کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے جو ہیں وہ اس کی چاہت رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت آ جائے، کیونکہ سجدے میں جب آدمی کا سر ہوتا ہے وہ کہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، تو اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے جان دے دینا اور اسی اللہ کو جان دے دینا کتنی قابل رشک موت ہے۔ تو اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں تھا، تو شرابی قسم کا، لیکن ایک عمل مجھے اس کا یاد ہے کہ شاید وہ اس کی جو ہے وہ اس قابل رشک موت کا اور حسن خاتمہ کا ذریعہ بن گیا ہو۔ کیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، تو یہ جب گھر کے لیے کھانا لاتا تو اس بیوہ کے بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا، دروازے پہ دستک دیتا تو اور کہتا بھی یہ کھانا لے لیں۔ تو یہ اس کا جو حسن سلوک تھا، ظاہر بات ہے جب ان کو کھانا ملتا ہوگا وہ اس کو دعا دیتے ہوں گے، تو یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کا حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما لیا اور اس کو نیک موت نصیب ہو گئی۔
تو اللہ پاک ہر کسی کو ایسی نیک موت نصیب فرمائے. بہرحال ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. Islamic or information.